باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان قرآن کی تلاوت کا موسم اور قرآن کی بہار ہے، مگر قرآن کی تلاوت کرتے وقت تدبر اور تفکر ضروری ہے۔ جب اللہ نے جو قصے ذکر کیے ہیں، آپ کے سامنے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ قارون کے قصے کو اللہ نے بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے، لہٰذا وہ ایک مقام عبرت اور ایک درس کا مقام ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان بصیرت عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، نصیحت کا مقام ہے۔ داستان قارون کو اللہ نے جب قرآن میں ذکر کیا اور آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ کس طریقے سے انسانی زندگی سے قرآن نے پردہ اٹھایا ہے کہ قارون کو دولت کا نشہ، دولت کا جنون اس حد تک لے گیا کہ یہ اپنی دولت کی نمائش کر رہا ہے اور دولت کی نمائش کر کے اپنے علاوہ کی حقارت کر رہا ہے، ان کی اہانت کر رہا ہے۔ اور عموماً دولت مندوں کے یہاں یہ جنون پایا جاتا ہے۔ وہ بعض جو افراد دنیا کی بعض نعمتوں سے محروم ہیں، کبھی کبھی یہ افراد اپنی دولت کی نمائش کر کے ان کی حقارت کرتے ہیں، لیکن یہ جنون اور یہ نشہ اس حد تک ان کا کبھی کبھی بڑھ جاتا ہے کہ یہ حق اور حقانیت کے خلاف میدان جنگ میں اتر آتے ہیں، یہ الزام اور تہمتیں لگانے لگتے ہیں اور اپنی دولت خرچ کر کے بدکار اور فاحشہ عورت کو بھی وسیلہ بناتے ہیں ایک پیغمبر خدا پر الزام لگانے کے لیے۔ تو اور جب نشہ ان کا زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ قارون کے قصے سے ہم کو نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ جب دولت کا نشہ بڑھ جاتا ہے تو نصیحت کرنے والوں کی نصیحت بھی انسان پر اثر نہیں کرتی ہے، بلکہ بعض تو صراحتاً کہہ دیتے ہیں آپ اپنی نصیحت اپنے پاس رکھیے، ہم جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ سب سے زیادہ اپنے کو عقل مند سمجھتے ہیں، یہ سب سے بڑا عالم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اتنا بڑا عالم سمجھتے ہیں کہ خدا کے مقابلے پہ آ جاتے ہیں، یہ پیغمبر خدا کے مقابلے پہ آ جاتے ہیں، مگر اور یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے تو یہ خدا کی وجہ سے ہے۔ خدا اگر ہمیں اس قابل نہ بناتا تو ہم کیسے حاصل کرتے؟ مگر یہ قارون کی طرح کہتے ہیں انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میرا جو علم ہے مجھے میری وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ یہ ایک سوچنے کا مقام ہے، جو کچھ مجھے ملا ہے میری وجہ سے ملا ہے۔ تو لہٰذا اگر انسان اپنی دولت کے نشے میں غرق ہو جائے، آج آپ نے دیکھا بہت سے افراد دنیا میں دولت جمع کرتے ہیں اور اسی دولت سے مکان بناتے ہیں، جائیداد بناتے ہیں، پراپرٹی بناتے ہیں، لیکن یہی پراپرٹی، یہی دولت اور یہی زمین ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ بلکہ یہ دولت مند افراد، تاریخ شاہد ہے، انہیں ایسے ایسے نشے لگ جاتے ہیں کہ جب انہیں اپنی دولت کو خرچ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تو محض وہم اور خیال میں یہ اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں اور اس وہم اور خیال میں اپنے پیسے خرچ کرنے کے بعد یہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ مثلا یہ اگر کوئی تختی کہیں آثار قدیمہ سے نکلی ہے، چھوٹی سی گنگشت کے برابر، یہ اسے کروڑوں روپے میں خریدتے ہیں۔ یا مثلا کوئی کہیں سے انہیں کوئی چیز حاصل ہو جائے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چھوٹا سا پتھر ہے، خیال ہے، وہم ہے اللہ کی نظر میں، مگر یہ اسے لاکھوں اربوں ڈالر دے کر خریدتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے جب انہیں اپنی دولت خرچ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تو ان کے یہاں اس وقت یہ اپنی دولت کو الگ الگ مقام پہ خرچ کرتے ہیں کہ جب ان کے ہمسائے بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا امتحان ہے، ان کے یہاں حیوانات پل رہے ہوتے ہیں، ان حیوانوں کے لیے ہر چیز کا یہ انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے ڈاکٹروں کا انتظام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے حیوانات عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں یہ دنیا میں دولت پسند قارون مزاج افراد ان اپنے حیوانوں کے لیے حیوانوں کی تربیت کرنے کے لیے حتیٰ اساتذ کا بھی انتظام کرتے ہیں، ان کو بڑی رقم میں تنخواہ دیتے ہیں، ڈاکٹر آتے ہیں ان کے لیے۔ یہ سارے کام اس وقت کرتے ہیں جبکہ انسانیت اپنے علاج کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے۔
انسانیت بھوک سے مر رہی ہوتی ہے، تو یہ اسے ترقی نہ سمجھیں بلکہ یہ دولت ان کے لیے امتحان کا ذریعہ ہے، لنفتنہم، تاکہ ہم انہیں کا امتحان لیں۔ انما اولادکم و اموالکم فتنہ، یہ اولاد اور یہ مال تمہارے لیے امتحان کا ذریعہ ہے۔ جس طریقے سے ہم نے قارون کا امتحان لیا، آج آپ دنیا کا نظام دیکھ سکتے ہیں کہ آج مغربی طاقت کے پاس جو خزانے ہیں وہ غریبوں کی جھوپڑیوں پر اپنا محل بنائے ہوئے ہیں، غریبوں کی لاشوں کے اوپر وہ چل رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ دنیا کے دوسرے ممالک کو کنگال کیا، ان کے جھوپڑیوں پر اپنا محل بنایا، ان کے خیالوں پر اپنے خواب کو انہوں نے تعبیر کیا۔ حقیقت یہ ہے ان کے پاس کچھ نہیں، اور یہ آج جس دولت کی نمائش کرتے ہیں یہ ان مظلوموں کی ہے، یہ دوسروں کا مال لوٹ کر غنی بنے ہیں، یہ قارونیت ہے۔ جب تک یہ قارونیت دنیا سے ختم نہیں ہوگی اس وقت تک دنیا کا نظام صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لمحہ فکریہ ہے، جب ہم یہ قارون کے قصے کو پڑھیں اور آج دنیا پہ نظر ڈالیں تو کیا ہے معاشرے میں؟ ایک شخص پست زندگی گزار رہا ہے، ایک شخص اتنے عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اگر حلال طریقے سے بھی کمائی ہے تو کیا حکم ہے کہ نہیں، آپ کو اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دوسروں کا لوٹ کر غنی بنے ہیں، غصبی دولت، آج آپ قارون مزاج بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہاں پر مؤرخین نے لکھا بھی ہے کہ جب قارون کو جو ہے وہ جناب موسیٰ کا مقابلہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا، 3 افراد سے تھا، قارون اور فرعون اور اسی طریقے سے سامری اور حامان جو فرعون کا وزیر تھا۔ تو فرعون کے رفقا میں سے تھا یہ قارون، اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل میں گویا کہ فرعون کا نمائندہ بھی تھا یہ، اور فرعون کا خزانچی تھا۔ لہٰذا مصر میں اس کو ان عہدوں پر رکھا، فرعون نے اس کو مصر میں رکھا تاکہ یہ بنی اسرائیل کو اپنا اسیر بنائے، ان کی دولت کو لوٹتا رہے۔ اس لیے بنی اسرائیل پر اس نے قارون کو مسلط کیا تھا فرعون نے۔ جب بہرحال مسلط ہو گیا، یہ فائدہ اٹھا رہا تھا اپنے عہدے کا اور مجبوروں کا استحصال کر رہا تھا، یہاں تک کہ جناب موسیٰ فرعون سے مقابلے میں جیت گئے اور فرعون ہلاک ہو گیا۔ تو چونکہ خزانچی یہی تھا، ساری دولت اس کے پاس آ گئی۔ تو بعض افراد یہی بیان کرتے ہیں۔ تو اس نے فرعون کے مرتے ہی اپنا موقف بدل دیا اور اس نے پالیسی بدل دی، یہ اپنے کو توریت کی تلاوت کرنے والا ظاہر کرنے لگا اور جب اپنے کو مومنین کی صف میں شمار کرنے لگا، مگر جب حکم خدا سے، چونکہ یہ مکاری کر رہا تھا، اپنے کو توریت کا عالم، توریت کا قاری اور مومنین کی صف میں مومن شمار کرنے کو ظاہر کر رہا تھا، تو جب جناب موسیٰ نے اس سے زکوٰۃ مانگی تو اس کے چہرے سے نقاب اتر گئی کہ یہ ہے کیا؟ یہ تو دولت کے نشے میں غرق ہے، یہ تو دولت کا جنون اس کے اوپر طاری ہو چکا ہے، یہ اپنی دولت کی نمائش کر کے دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ لہٰذا اسلام میں یہ قرآن نے قارون کے قصے کو ذکر کر کے ہم سب کو ایک نصیحت کی ہے، ایک درس عبرت ہے ہمارے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو دولت ملے اور ہم قارون مزاج بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت ہمیں ملے اور یہ دولت ہمارے دل سے ایمان کو ختم کر دے۔ نہیں، دولت ہو لیکن انسان خدیجہ مزاج رہے، دولت ہو اور انسان خدیجہ مزاج رہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، یہ دولت انسان کے لیے پھر نعمت ہے۔ لیکن اگر دولت ہے اور انسان قارون مزاج بن رہا ہے تو یہ دولت انسان کے لیے وبال جان ہے۔ تو اب یہ ہم کو محسوس کرنا ہے، لمحہ فکریہ ہے، یہ دولت ہم کو خدیجہ مزاج بنا رہی ہے یا یہ دولت ہم کو قارون مزاج؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟